پاکستان کے 4 صوبوں میں سے ایک صوبہ جو بر صغیر کا قدیم ترین تہذیبی ورثہ اور جدید ترین معاشی و صنعتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ سندھ پاکستان کا جنوبی مشرقی حصہ ہے۔ سندھ کی صوبائی زبان سندھی اور صوبائی دارالحکومت کراچی ہے۔ سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ لفظ سندھ دراصل دریائے سندھ ہی سے مستعار ہے، جو سنسکرت کا لفظ سندھو کی موجودہ شکل ہے۔ سندھ کی صوبائی علامات غیر سرکاری، صوبائی جانور، صوبائی پرندہ، صوبائی پھول، صوبائی درخت، صوبائی کھیل۔ ایم ایچ انفو کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیلی منطقہ ہارا میں واقع ہونے کی وجہ سے سندھ کی عمومی آب و ہوا گرم اور خشک ہے، جبکہ ساحلی علاقوں کا موسم قدرے مرطوب۔ تاہم گرمیوں میں موسم سخت گرم اور سردیوں میں موسم انتہائی سرد رہتا ہے۔ سندھ کا علاقہ جیکاباد اپنے ریکارڈ درجہ حرارت کی وجہ سے مشہور ہے۔ جولائی اور اگست کے ماہ مونسون کے موسم ہیں، جس میں اوسطاً سالانہ 7 انچ بارش ہوتی ہے۔ یہ بات کم ہی افراد جانتے ہیں کہ سندھ کے شمال میں کوہ کھیرتھر کے بعض علاقے سطح سمندر سے 6000 فٹ بلند ہیں اور موسم سرما میں اکثر یہاں برف باری ہوتی ہے۔ ناظرین، بات کریں سندھ کی تاریخ کی تو زمانہ قدیم سندھ اپنے دامن میں دنیا کا قدیم ترین تہذیبی ورثہ سموئے ہوئے ہے۔ تحقیقی شہداء بتاتے ہیں کہ داوڑی آبادکاریوں سے قبل یہاں 7000 کاف میم مختلف قبائل آباد تھے۔ دراوڑیوں نے تقریباً 4000 کاف میم میں وادی سندھ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ موہن داڑو کے کھنڈرات بتاتے ہیں کہ دراوڑی اپنے علم و فنون میں یکتا کاشتکاری اور تجارت سے آگاہ مذہبی مہذب قوم تھے، جنہوں نے 5000 سال قبل وادی سندھ کو عملی، فنی اور تجارتی لحاظ سے اپنی ہم اثر مصری، آشواری اور سامی تہذیبوں کے شانہ بشانہ لا کر کھڑا کیا۔ ناظرین، وادی سندھ کے دامن میں کئی شہری مرکز قائم تھے، جنہیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ موجودہ گریڈ سسٹم کے باقاعدے کے مطابق آباد ان شہروں میں شاہراہیں پختہ تھی اور نکاسی و فراہمی آب و ہوا کا زیر زمین نظام موجود تھا، مگر پھر کسی ناقابل دریافتی وجہ سے وادی سندھ کے یہ عظیم مراکز تباہی سے دوچار ہو گئے۔ موہن داڑو اور دیگر دراوڑی مراکز کی تباہی کی کیا وجوہات تھیں، اس پر محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض ایسے قدرتی آفات اور سیلاب قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض محققین کے نزدیک وسطی ایشیا اور مشرقی یورپ سے آرائیوں کی فوجی یلغار نے یہ تہذیب نیست و نابود کر دی۔ آرائیوں نے یہاں ہند آرائی تہذیب کی بنیاد ڈالی، جو دریائے سرسوتی اور دریائے گنگا کے کناروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تہذیب 1500 میں اپنے عروج پر تھی۔ ہند آرائی تہذیب نے ہندوستان کے مذہب، رسوم، معاشرت اور رہن و سہن پر منٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ناظرین، سندھ کلہاڑ دور کا فن تعمیر۔ بات کریں فن تعمیر کی تو برصغیر کی فن و ثقافت، خاص طور پر فن تعمیر کے ضمن میں محققین کی یہ شکایت عام ہے
کہ علاقائی رجحانات پر نہ تو ریسرچ کی جاتی ہے اور نہ ہی ان نادر و نایاب نقوش کا کوئی مستند ریکارڈ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس شکایت کے ازالے کی خاطر آج سے 3 برس پہلے سندھی ثقافت کے امین ادارے سندھ آرکیولوجز نے ایک بھاری ذمہ داری قبول کی، جسے ماہرین فن تعمیر کے علاوہ تاریخ کے طلباء نے بھی بہت سراہا اور بے چینی سے اس منصوبے کے نتائج کا انتظار کرنے لگے۔ ناظرین، حال ہی میں اسے سلسلے کا تحقیقی معاہدہ ایک کتاب کی شکل میں منظر عام پر آیا، جس کے مؤلف ہیں سید حاکم علی شاہ بخاری۔ مواد کی ترتیب و پیشکش میں انہوں نے سندھ یونیورسٹی کے پروفیسر غلام محمد لاکھو اور ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری کی مدد اور بھرپور تعاون حاصل رہا۔ ناظرین، ثقافتی ورثے کے محفوظ رکھنے والے ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ ورثہ 2 طرح کا ہوتا ہے، مرئی اور غیر مرئی۔ مرئی اشیاء وہ ہیں جنہیں ہم ٹھوس شکل میں اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، مثلا فن تعمیر، مصوری، صنم تراشی، نقاشی، کندکاری، زیر درازی وغیرہ، جبکہ غیر مرئی ثقافت ورثے میں شعور و ادب وغیرہ آتے ہیں۔ ٹھوس شکل میں نظر آنے والے ثقافتی ورثہ خود بخود محفوظ نہیں رہ سکتے اگر قدیم رومن آثار، یونانی کھنڈرات، پرتچین بھارت کے مندر اور جنوبی امریکہ میں قبل مسیح کے تاریخی آثار کو بے رحم فطرت کے مقابل بے سہارا چھوڑ دیا گیا ہوتا تو آج ہمیں قدمہ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہوتا۔ ناظرین، سندھ کی تہذیب کی بہت سی تاریخی نشانیاں موسمی شدت کی نظر ہو کر ہمیشہ کے لیے نابود ہو چکی ہیں، لیکن جو آثار ابھی موجود ہیں ان کو ریکارڈ پر لانا اور ان کے تحفظ کی جد و جہد کرنا سندھ آرکیولوجسٹ کے مقاصد میں شامل ہے، اور اس غرض سے کئی تحقیق کی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ زیر نظر کتاب ایسی ہی ایک ریسرچ پروجیکٹ کے نتیجے میں سامنے آئی۔ پاک و ہند کے فنی تعمیر پر یوں تو گزشتہ 2 صدیوں سے کام ہو رہا ہے، لیکن محققین یورپ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی تمام تر ارق و ریزی کے باوجود یہ نقطہ ان پر عیاں نہ ہو سکا کہ وہ ہندوستانی فن تعمیر کو یورپ کے روایتی کلاسیکی پیمانوں سے نایاب رہے ہیں۔ اس سنگم کا احساس پہلی بار 1920 کی دہائی میں ہوا، لیکن تب تک ثقافتی مطالعے کے ضمن میں کئی اور نظری مسائل سر اٹھا چکے تھے، مثلا یہی کہ ایک دور کے طرز تعمیر کو دوسرے دور سے بیمار کرنے کے لیے ہم ایک واضح خط تقسیم کیسے کھینچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا ہم سلطنت دور کے فن تعمیر کو ایک لکیر کھینچ کر مغلیہ دور کے فن تعمیر سے الگ کر سکتے ہیں؟ ناظرین، زیر نظر کتاب میں یہ مسئلہ مغلیہ اور کلہاڑا دور کے خطیط امتیاز کی صورت میں نظر آتا ہے، کیونکہ تاریخی طور پر جب کلہاڑا دور کا سورج طلوع ہوا تھا تو سلطنت مغلیہ کا آفتاب غروب ہو رہا تھا، لیکن ادب، آرٹ، کلچر اور تہذیب کی تقسیم 2 ٹوک انداز میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک دور کے اثرات اگلے دور کے دور تک مار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سندھ آرکیولوجسٹ کے ڈائریکٹر اقبال نفیس خان کی مدد سے منصف حاکم علی شاہ بخاری نے اس پروجیکٹ کے قریب سے مطالعہ کیا اور ایک ایسی کتاب تحریر کی جو نہ صرف اسکالروں کے لیے بلکہ عام قارئین کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بنے، اور کلہاڑا دور کے حوالے سے پڑھنے والوں کے ذہن میں سندھ کے قدیم و جدید طرز تعمیر کی مختلف جدتوں کو روشن کرے۔ ناظرین، گھڑی کے مقام پر میاں نصیر محمد کی مسجد جو امتیاز زمانہ سے کھنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن یہ حال ہی میں اس کی تعمیر نو ہوئی ہے۔
کلہاڑا دور کی فن تعمیر پر بڑی تختی کی 137 صفحات پر مشتمل یہ کتاب سندھ آرکیولوجسٹ نے خود شائع کی ہے۔ مختلف عمارتوں کی رنگین اور سیاہ و سفید تصویریں حاصل کرنے کے لیے کراچی کے جوان سال فوٹوگرافر وقار اشرف کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ طالب علموں کی قوت خرید کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب کی قیمت صرف 400 روپے مقرر کی گئی ہے، جو کتاب پر آنے والی اصل لاگت سے بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر سندھ کی تاریخ آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔